الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. پیدا ہونے سے جنت میں جانے تک سیدھے راستے کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. جو رہنمائی حاصل کرنا چاہے، جس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. اگر بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، یہ نقصان نہیں. اگر بغیر ہدایت کے مر گئے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں ہدایت کی طلب بھی ہوتی ہے. جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. ابو جہل رشتے میں نبی کا چچا بھی لگتا ہے، قریب ہے، آنکھوں سے نبی کے معجزے بھی دیکھے. چاند ٹکڑے ہوا آنکھوں سے دیکھا. ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھروں نے نبی کی نبوت کی گواہی دی. کافی سارے معجزات دیکھے، لیکن پھر بھی ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی، اس لیے کہ اس کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں ہدایت کی طلب ہے، یمن سے چلے، نبی کے قدموں میں آئے تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں ہدایت کی طلب ہے، روم سے چلے، نبوت کے قدموں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں ہدایت کی طلب ہے، فارس سے چلے، آمنہ کے لال کے قدموں میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں ہدایت کی طلب ہے، غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، غلام بیٹا بھی غلام کا ہے، بکتے بکاتے چلتے چلتے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئے. اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، بلال چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آواز عرش بری پہ سنی دیتی.
پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، بیت اللہ کی چھت پہ اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا فرما کے اپنی دعوت کو بلند فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو۔ جب ہدایت کی طلب ہوگی پھر ہدایت مانگے گا، پھر اللہ ہدایت دے گا۔ ہدایت کی طلب نہیں ہوگی تو ہدایت نہیں مانگے گا، ہدایت سے محروم رہ جائے گا۔ تو فرمایا یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب تقوی کیا ہے؟ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تقوی یہ ہے کہ راضی بالقضاء، انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، جو تقدیر میں اس کے پر فیصلہ کیا گیا اس پہ راضی ہو جائے۔ وَصَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ، اور مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرے۔ وَشَكَرَ عَلَى النَّعْمَاءِ، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، مصیبتوں پر صبر کرے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تقوی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف یہ کی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ ولا عمل بالتنزیل، اور قرآن پاک کے مطابق عمل کرنا، قرآن پاک کے احکام کے مطابق جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ والقناعۃ من القلیل، اور تھوڑے پر بھی صبر کرنا، قناعت کرنا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف کی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، تھوڑے پہ قناعت کرنا، اور موت کی تیاری کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی تعریف یہ کی ہے کہ التقوی الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش، جو اپنے آپ کو شرک سے بچائے، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور بے حیائی والے کاموں سے بچ جائے، یہ متقی ہے، اسی کے نام تقوی ہے۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے نے، بزرگ نے عجیب انداز میں نبی تقوی کی تعریف کی ہے، فرمایا ان تزین سرک للحق کما تزین علانیت للخلق، کہ تو اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے مزین کر دے جس طرح تو اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتا ہے۔ جب کسی مخلوق سے ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، تو اپنے ظاہر کو تو سجاتا ہے، میں بھی سجاتا ہوں، آپ بھی سجاتے ہیں۔ بھی آج شادی پہ جانا ہے، یا آج تاریخ پہ جانا ہے، آج کچہری پہ جانا ہے، آج تھانے پہ جانا ہے، آج فلاں فیصلے پہ جانا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں اور کپڑے استری کر کے پہنتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کنگھا کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں، خوبصورت اپنے آپ کو بڑا سنوار کے جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سنوار کے جاتے ہو،
اسی طرح جب رب سے ملاقات کرتے ہو تو اپنے دل کو سنوارا کرو، اپنے دل کو مزین کیا کرو۔ فرمایا اگر تم لوگوں سے ملاقات کرو گے تمہارا ذہن سجا ہوا نہیں ہوگا، مزین نہیں ہوگا، منہ پہ مثال مٹی ہوگی، چہرے پہ مٹی ہوگی، میلا ہوگا چہرہ، تو لوگ تجھے دھتکار دیں گے، فیل کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات کریں گے اگر ہمارا دل میلا ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس حال میں اللہ سے ملنے کہ ہمارا دل سجا ہوا ہو، ہمارا دل مزین ہو، آراستہ ہو۔ اس لیے فرمایا اپنے تن کو سجاتے ہو مخلوق کے لیے، اپنے من کو سجو اپنے رب کے لیے۔ تو فرمایا ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما تلقى طریقا فیہ شوقا، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں کانٹے ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو؟ قال نعم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ فقال ماذا فعلت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر آپ کیسے گزرتے ہو؟ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشبر عن ساقی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، وَأَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ قَدَمِي وَأُقَدِّمُ قَدَمًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَى مَخَافَةَ أَن تُصِيبَنِي شَوْكَةٌ، اور میں اس طرح دھیان سے پاؤں رکھتا ہوں اٹھا کے، خیال کروں کہیں نیچے کانٹا نہ آ جائے، جو کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، مجھے لگ نہ جائے۔ یعنی میں اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کے چلتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں، اپنے جسم کو بھی بچاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلک التقوی، یہی تقوی ہے کہ جس طرح تم دنیا کا سفر کرتے ہو اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہو، کوئی کانٹا ہمارے جسم پہ لگ گیا تو زخم ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ فرمایا اسی طرح تم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اور دنیا کے جو کانٹے ہیں وہ غیبت والا کانٹا ہے، وہ جھوٹ والا کانٹا ہے، وہ تہمت والا کانٹا ہے، وہ بدگمانی والا کانٹا ہے، وہ بد یقینی والا کانٹا ہے۔ جو بھی کانٹے ہیں ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے کہ ایسا نہ ہو غیبت والا کانٹا ہمارے ایمان کو لگے تو ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے، کہ اتنی زیادہ غیبت کرتے 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 اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، جھوٹ بول کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، گناہ میں ایسے مست ہو جائے، گناہ کر کر کے زنا، فنا، شراب، سود، رشوت، ہر گندی بیماری میں ایسے ڈوب نہ جائے کہ ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ ان گناہوں والے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا یہی تقوی ہے۔ اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دو آج یاد کرتا ہوں، باقی کیا یاد کریں گے زندگی باقی تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تم تکلیفوں میں پھنس گئے ہو، مصیبتوں میں پھنس گئے ہو، پریشانیوں میں پھنس گئے ہو، دشمنوں کے حسد میں پھنس گئے ہو، اب تم تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو، دشمنوں کی جال سے نکلنا چاہتے ہو، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو، یعنی آنکھوں سے بھی گناہ نہ کرو، کانوں سے بھی گناہ نہ کرو، زبان سے بھی گناہ نہ کرو، ہاتھ اور پاؤں سے بھی گناہ نہ کرو، اور اللہ کے حکم بھی نہ توڑو،
نبی کے طریقے بھی نہ چھوڑو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اللہ رسول کا فرما بردار بنا لو۔ فرمایا تم مصیبتوں سے نکل جاؤ گے، پریشانیوں سے نکل جاؤ گے، دشمنوں کے شکنجوں سے نکل جاؤ گے، اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، اللہ رسول کے فرما بردار نہ بنے، پھر تم پریشانیوں کے جالوں سے نکلو گے نہیں، بلکہ اور ڈوبو گے اور جکڑے جاؤ گے اور مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ اگر مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، خوشی کا سانس لینا چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، رب رسول کے فرما بردار بنو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ بیٹھے تھے تو ان کے سامنے دو چوہے لڑتے ہوئے ہیں۔ اب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر چوہوں کی طرف پھینکی، ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا، ایک چوہا چادر کے نیچے پھنس گیا۔ اب جو چوہا نکل گیا تھا وہ منہ میں ایک ایک اشرفی لے آتا، آنکھ کے قریب رکھ دیتا، پھر چلا جاتا، بیٹھ جاتا، ابھی میرے ساتھی کو چھوڑ دے، میں نے اشرفی تو دے دی ہے۔ پھر جاتا اور اشرفی لے آتا اور لیتا، حتیٰ کہ اشرفی والی تھیلی لے کر آ کے رکھ دی۔ اب بیٹھ گیا، اشارہ اس طرف تھا، جو تھا وہ تو دے دیا، اب تو میرے ساتھی کو چھوڑ دے۔ اب انہوں نے چادر اٹھائی، وہ نکل کے بھاگ گیا، وہ اشرفیاں اٹھائی، سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہم تو کہیں نہ کچھ چیز دیکھے نا تو اٹھا کے غنیمت کے مال سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا نہ جائز، ہم کبھی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ چیز میرے لیے کیسے ہے۔ لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کچھ فقر و فاقہ تھا، میں نے اللہ سے مانگا، میں بیٹھا تھا، اس طرح دو چوہے، میں نے چادر پھینکی، ایک نکل گیا، ایک پھنس گیا، جو نکل گیا وہ اشرفیاں لے کر آتا تھا، رکھ دیتا تھا، پھر میں نے چادر اٹھائی، چوہے بھاگا، اشرفیاں یہ لے کر آیا ہوں، تقریباً میرے خیال کو 16 یا 17 اشرفیاں تھیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے تجھے عطا فرمایا، یہ تیرے لیے رزق اللہ نے دیا ہے اور تو اس کو اپنے ضروریات میں استعمال کر۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، رب رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مجھے بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، آپ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں، ہماری دنیا کی زندگی خوشی والی زندگی ہوگی، راحت والی زندگی ہوگی، سکھ چین والی زندگی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی شان والی زندگی ہوگی۔ باقی زندگی باقی کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔